بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب سورہ فیل کے نقاط پڑھ رہے تھے، قابل توجہ باتیں جو مفسر بزرگوار نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں اسے دہرا رہے تھے۔ چوتھے نقطے اور چوتھے قابل توجہ بات یہ کہ یک رویداد مسلم تاریخی، یہ جو فیل کی داستان ہے یا اصحاب فیل کا قصہ ہے، جو ماجرا ہے، یہ پوری طریقے سے ایک تاریخی داستان ہے۔ سمجھ لیں، تاریخ میں یہ چیز مسلم ہے، قطعی ہے، کسی کو اس داستان میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ اور کیسے ہو؟ یہ ایسی داستان ہے، یہ ایسا حادثہ ہے کہ جو تاریخ کے لیے، تاریخ کے سر آغاز کی وجہ بنا ہے، تاریخ کے آغاز کی وجہ بنا ہے، جہاں سے ایک تاریخ شروع ہوتی ہے۔ عام الفیل جو نام پڑا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی یہ داستان، یہ حادثہ تاریخ میں اس قدر مسلم ہے، ایسا قطعی ہے کہ لوگوں نے اپنی تاریخ کے سر آغاز قرار دیا اسی کو، اسی واقعہ اور اسی حادثے کو اپنی تاریخ کا سر آغاز قرار دیا۔ لوگوں نے یہیں سے اپنی تاریخ بنائی، اب یہاں سے سال کا نام رکھا باقاعدہ، عام الفیل یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کی تاریخ کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ سمجھے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلم اور قطعی تاریخی حادثہ ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ جالب توجہ ان کی ماجرائے اصحاب فیل، جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب فیل کا جو ماجرا ہے، فیل کی داستان ہے، چنان درمیان عرب مسلم بود، یہ عربوں کے درمیان اس قدر اتفاقی اور اجماعی اور قطعی تھی کہ سر آغاز تاریخی برائے آنہا شد، کہ یہ عربوں کے لیے تاریخ کا سر آغاز بن گیا۔ اصحاب فیل کی داستان عربوں کے لیے اتنی قطعی تھی کہ عربوں نے اپنے لیے اپنی تاریخ کا سر آغاز قرار دیا اس واقعے کو۔ محمد گونے کی گفتی میں، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا، قرآن مجید با تعبیر زیبائی، قرآن مجید نے ایک خوبصورت عبارت کے ذریعے سے کیا، علم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، ہم خطاب پیغمبر اکرم، اور وہ بھی خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ گفتگو کس سے کر رہا ہے خدا؟ پیغمبر اکرم سے، کہ در آن زمان نبود، باوجود کہ پیغمبر اسلام اس زمانے میں نہیں تھے جس زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ پیغمبر تو بعد میں پیدا ہوئے واقعے کے، لیکن پھر بھی قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ علم تر، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ٹھیک، یعنی یہ واقعہ اتنا قطعی تھا، ایسا اتفاقی تھا، یہ ماجرا عربوں میں اس قدر مشہور تھا، خدا پیغمبر سے بھی کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ ماجرا نہیں دیکھا؟ جیسے یہ واقعہ پیغمبر کے سامنے رونما ہوا، کیونکہ کسی کو اس واقعے کے واقع ہونے، اس حادثے کے پیش آنے میں ذرہ برابر کوئی شبہ تھا ہی نہیں۔ عربوں کے درمیان یہ داستان، یہ واقعہ، یہ حادثہ قطعی اور مسلم ہے، کسی کو اس واقعے کے رونما ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے
پیغمبر کو خطاب کیا، پیغمبر سے گفتگو کی، اور ایک بہترین اور خوبصورت تعبیر علم ترى، تم نے نہیں دیکھا، ایسے جیسے پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ ٹھیک، ہاں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید ایک خوبصورت تعبیر کے ذریعے سے، وہ خوبصورت تعبیر کیا ہے؟ علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ان ہم خطاب بے پیغمبر اکرم، اور وہ بھی خدا خطاب کر رہا ہے نبی کریم سے کہ دران زمان نبود و ندی، کہ اس زمانے میں جب واقع فیل پیش آیا ہے تو نہ پیغمبر تھے اور نہیں پیغمبر نے دیکھا، پھر بھی از آن یاد می کنند، پھر بھی خدا کہتا علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ این نشان دیگری بر مسلم بودن این ماجراس، یہ اس واقعے کے قطعی اور یقینی اور مسلم ہونے کی ایک اور علامت ہے، ایک اور دلیل ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اسناب گزشتے ہنگام ہی کہ پیغمبر اکرم ان آیات را برائے مشرکان مکہ خواند، احدی آن کا انکار نہ کر۔ دوسری بات، یہ سورہ جب نازل ہوا اور اس سورہ کی آیتیں جس وقت پیغمبر اسلام مشرکین کے سامنے پڑھ رہے تھے، کسی مشرک نے نہ ٹوکا پیغمبر کو، نہ روکا، اور نہیں کسی نے انکار کیا۔ مشرکوں کا اس واقعے سے انکار نہ کرنا اس واقعے کے قطعی اور مسلم ہونے کی ایک اور دلیل ہے۔ آیتیں کس کو سنا رہے تھے پیغمبر؟ مشرکین کو سنا رہے تھے، اور ان آیتوں میں اصحاب فیل کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ تاریخی حادثہ، اگر یہ تاریخی واقعہ غلط ہوتا، اس کے بارے میں لوگوں کو شبہے ہوتے، تو کیا یہ کفار قریش انکار نہیں کر دیتے؟ نہیں کہتے کہ یہ کون سی داستان آپ بیان کریں؟ تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی قصے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر آیتیں سنا رہے ہیں، مشرکین خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، گویا مشرکین بھی اس واقعے سے متفق ہیں، وہ بھی اس واقعے کے رونما ہونے کے قائل ہیں، ان کو بھی اس واقعے کے رونما ہونے میں کسی طریقے کی کوئی تردید نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ از اناب گزشتے اوپر جو بیان کیا گیا قرآن کی تعبیر ہے کہ پیغمبر کے نہ ہوتے ہوئے، پیغمبر کے نہ دیکھتے ہوئے بھی جو تعبیر علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو خطاب اللہ نے کیا ہے یہ خود اپنے آپ میں اس واقعے کے مسلم ہونے کی ایک دلیل ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں، اس سے بھی نظر انداز کر دیا جائے تو جس وقت نبی کریم ان آیتوں کو مشرکین مکہ کے لیے پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے، جب مشرکین مکہ کو، تو احدی آن کا انکار نہ کر، کسی مشرک نے، کسی ایک نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ہر گاہ مطلب مشکوکی بود لا عقل، گروہی اعتراض میں کہیں گے اگر یہ مطلب مشکوک ہوتا، لوگوں کو اگر اس واقعے کے رونما ہونے میں شک ہوتا تو لا عقل، کچھ لوگ تو اعتراض کرتے، کچھ لوگ تو کہتے کون سی قصہ، کون سی داستان کی بات کر رہے ہو۔ و اعتراض آنها مانند سایر اعتراض های شان در تاریخ ثبت می شد، اور جب یہ اعتراض کرتے تو ان کا اعتراض تاریخ میں لکھا جاتا، جس طریقے سے کفار مکہ نے دوسرے اعتراضات کیے، اور وہ دوسرے اعتراضات جس طریقے سے تاریخوں میں ثبت ہو گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے، اگر اس واقعے کے بارے میں بھی کسی نے اعتراض کیا ہوتا تو یہ اعتراض بھی کتابوں میں موجود ہوتا، لیکن نہیں۔ خصوصاً کی قرآن با جملے علم ترى مطلب نہ ادا کرتے، خاص طور سے جب کہ قرآن نے علم ترى کے جملے کے ذریعے سے اس مطلب کو ادا کیا ہے۔
در ضمن عظمت ان خان مقدس با ان اعجاز مسلم تاریخی به ثبوت برسا، یعنی در ضمن اس مقدس گھر کی عظمت و بزرگی اس مسلم تاریخی اعجاز کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایک تاریخی اعجاز، تاریخ میں بہت کم ایسے حادثے ہوں گے کہ جس حادثے کے رونما ہونے کے سارے لوگ قائل ہوں، جن پر سب کا اتفاق ہو، کسی کو اس کے بارے میں شک و شبہ نہ ہو۔ لیکن اصحاب فیل کی داستان اور ان کا قصہ ایک مسلم اور قطعی تاریخی واقعہ ہے، جس کے بارے میں ہر ایک کا اتفاق ہے، ہر ایک کا اجماع ہے، کسی نے اس میں شک ظاہر نہیں کیا ہے۔ تمام خداوند ہمارا توفیقی مرحمت فرما کی، پروردگارا ہمیں ایسی توفیق عنایت فرما کہ ان قانون بزرگ توحید را پاسداری کریں، کہ ہم توحید کے اس عظیم قانون کی حفاظت کریں، پاسداری کریں۔ پروردگار دست کسانی را کہ قصدار تنہا به حفظ ظواہر ان قانون مقدس قناعت کنند، اما پیام حقیقتش را نشریده بگیرند، از این مرکز قطع کن۔ خدایا ان لوگوں کے ہاتھ کو جو یہ قصد اور ارادہ رکھتے ہیں کہ صرف اس مقدس مقام اور اس مقدس جگہ کے ظواہر کی حفاظت پر قناعت کرے، یعنی صرف ظاہری داری چیز ہے سامنے یادگاریں، یہ صرف انہی ظاہری یادگاروں کی حفاظت کرے اور اسی پہ خوش رہے، انہی پہ قناعت۔ لیکن جو حقیقی پیغام ہے، جو اس واقعے کی، اس پیام کی جو حقیقت ہے، جس کو یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو اس مرکز سے کوتاہ کر دے، یعنی اس مرکز سے ان لوگوں کو دور کر، اور جو لوگ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اس کے محافظ ہیں، ٹھیک، ان کو وہاں پہ مستقر فرما۔ بار الہ زیارت اشرا با آگاہی و عرفان کامل نصیب ہمیں مشتاقان فرما۔ خدایا اس کی زیارت یعنی خانہ خدا کی زیارت کو علم و عرفان کامل کے ساتھ تمام مشتاقین کو نصیب فرما، جن لوگوں کے دلوں میں خانہ الہی کی زیارت کا اشتیاق ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، ان سب کو علم و عرفان اور آگاہی کے ساتھ اس کی زیارت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پایان سورہ یہ سورہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، انشاءاللہ دوسرے سورہ کی تفسیر کل سے کریں گے، ٹھیک؟ خدا حافظ۔